الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں بہت سارے انسان بستے ہیں اور ان انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے فرق ہیں، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، زبان اور بولی کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے، اور دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان کی گنتی، ان کا شمار بھی ہم لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے وہ صرف اور صرف الاسلام ہے، اور فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، اختیار کرے گا، پسند کرے گا، ہرگز ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی نعمت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا فرمایا، اس کی تکمیل فرمائی، اور جب آپ اپنی زندگی کے جد و جہد سے، قربانیوں سے بھرپور تقریباً 23 برس اس دنیا میں گزار لیے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، تو یہ اعلان فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند اور منتخب کر دیا۔ تو بس یہی ایک راستہ ہے جو حق ہے۔ کیا اسلام کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسلام لے کر آئے اور اس سے پہلے روئے زمین پر اسلام نہیں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین اسلام کی تکمیل کی گئی ہے۔ باقی یہ دین اسلام اس وقت سے ہے جس وقت سے اس دنیا میں، اس زمین پر پہلا انسان آیا ہے۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور حضرت آدم کا جو دین تھا وہ یہی دین تھا۔ سارے پیغمبروں کا، سارے نبیوں کا دین وہی تھا۔ پھر حضرت آدم کی اولاد میں جب خرابی آئی تو پہلے اولو العزم پیغمبر بھیجے گئے، ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے، مگر شرک و بت پرستی کے آنے کے بعد جو پہلے اولو العزم پیغمبر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور قرآن نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ ہم نے تمہارے لیے جو دین مقرر کیا ہے وہی دین ہے جس کی تاکید اور جس کی تعلیم حضرت نوح کو دی گئی تھی، وہی آپ کے پاس بھی وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، اور اسی کی تاکید حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، سب کو کی گئی تھی، اور سب پیغمبروں سے کہا گیا تھا کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرو، اس میں تفریقے میں مبتلا مت ہو۔ تو وہ سارے پیغمبروں کا جو دین ہے، دین اسلام، جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی، بلکہ یہ اس وقت سے ہے جب سے اس روئے زمین پر پہلا انسان آیا۔ ہمارے ملک کے بھائیوں کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کچھ عرصے قبل حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان دیا تھا جس پر بڑا شور ہوا، لیکن حضرت نے اپنے ملکی بھائیوں کو بھی یہ بات یاد دلائی کہ ہم اس دین پر عمل پیرا ہیں جو دین پہلے انسان کے ساتھ اس زمین پر اترا، ہم نئے دین پر عمل پیرا نہیں، ہمارا دین وہ ہے جو پہلے انسان کے ساتھ اترا ہے۔ اب تحقیق کر لو، آپ کر لو، شخصیتوں کے ناموں میں اختلاف اور اشتباہ ہو سکتا ہے، مگر جو دین کی حقیقت ہے وہ مسلمہ ہے، وہ دین جو تمام پیغمبروں کا دین ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تکمیل کے لیے آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں آئے، اس کی سب سے بنیادی تعلیم وہی ہے جس کا قرآن نے بار بار اعلان کیا، ہر پیغمبر کی زبانی اس کا اعلان کرایا گیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور جیسے قرآن نے کہا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں یہ مشرکین پر بڑی بھاری ہے، بہت گراں ہے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت دی اور علانیہ دعوت دی صفا کی چوٹی پر چڑھ کر، تو مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کیا بات تھی اس کلمے میں؟ اس کلمے میں اللہ کے سوا تمام معبودوں کی نفی تھی، معبود برحق بس ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام معبودان باطل، معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر اسلام کچھ رہے گا ہی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب سے بنیادی عقیدہ، اور ہر پیغمبر کا لایا ہوا دین بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر مشتمل ہے۔
جو دوسرے موقعوں پر عرض بھی کی گئی ہے بات، یہی توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ۔ تو بہرحال عقیدہ توحید اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ توحید باقی نہ رہے تو پھر اسلام کا وجود باقی نہیں رہتا انسان کی زندگی میں۔ انسان کی زندگی سے اسلام ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر توحید کا عقیدہ باقی نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن کی آیات میں، احادیث شریفہ میں پوری طرح سے واضح ہے۔ اس ملک میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ اپنی اولاد کی مشرکانہ کلچر سے، مشرکانہ عقیدے سے حفاظت ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، زمین کے کسی حصے پر ناحق کسی کا تسلط ہو گیا، ٹھیک ہے فکر کی بات ہے، مگر اتنی نہیں ہے جتنی فکر کی بات یہ ہے کہ کہیں ہماری اولادیں، ہماری نسلیں وہ عقیدہ توحید سے منحرف ہو جائیں، خدا نہ کرے۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات تو یہ ہے، سب سے زیادہ فکر کی بات تو یہ ہے۔ اور ہزار بار خدا نہ خواستہ آئندہ بھی اگر ایسے کچھ واقعات ہوں تو ہمیں اپنی طاقت کے بقدر ان کی مدافعت کرنا ہے، مگر جس چیز کی حقیقت میں سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے دل پاک و صاف رہیں، ان کا دماغ پاک و صاف رہے، ان کا عقیدہ صاف ستھرا اور مضبوط رہے۔ اور اس ملک کے اندر لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اور زور کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس مشرکانہ کلچر کے اندر شامل ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم حساس ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے؟ یہ ہے اہم سوال، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ کسی مسجد کی شہادت کا آتا ہے، مسئلہ کسی ایسے ایکٹ اور قانون کا آتا ہے جس سے ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، ہمارے مال کو خطرہ ہوتا ہے، ہماری شہریت کو خطرہ ہوتا ہے، تو ہم بہت حساس ہیں، بہت سینسیٹیو ہیں، بہت اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں کہ صاحب ہماری زمین ناحق لی جا رہی ہے، یا ہماری جان خطرے میں پڑ رہی ہے، ہمارا مال خطرے میں پڑ رہا ہے، ہماری چیزیں خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ لیکن ہمیں مسلمانوں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کے عقیدہ توحید کی حفاظت اور مشرکانہ کلچر سے ان کو بچانے کے لیے کیا ہم واقعی حساس ہیں جیسے ہونا چاہیے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کہیں کہ ہاں بھائی ہم لوگ ہیں، مگر آپ مجھے معاف فرمائیں تو میں اس ذمہ داری کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے کہ ہاں تو مجھے تردید کرنا پڑے گا کہ نہیں، بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے بچوں سے اگر اسکول میں مشرکانہ ترانہ پڑھوایا گیا تو ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکلوا لیں گے۔ صرف حضرت نے ایک بیان دیا تھا، پورے ملک میں ہلچل مچ گئی تھی۔ خود ان پارٹیوں کے لوگ، جن پارٹیوں کے لوگ یہ کر رہے تھے، وہ خود مولانا کے پاس آئے، معاملہ ختم ہوا، رفع دفع ہوا۔ اور آج تک بھی وہ مشرکانہ گیت ہمارے ملک میں ہمارے قانون کے حساب سے ہمارے تعلیمی اداروں میں کمپلسری اور لازم نہیں ہے، اور اس پر صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی مذاہب کے لوگوں کو اعتراض ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ واقعتاً اپنے بچوں کے ایمان اور توحید اور شرک اور مشرکانہ کلچر سے ان کو بچانے کے معاملے میں حساس ہیں، تو میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے،
جس کا آپ تجزیہ کر لیں، سروے کر لیں، تحقیق کر لیں، معلومات کر لیں، وقت لگا لیں آپ جتنا چاہیں کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان میں سے کتنے فیصد بچے یہ گیت نہیں پڑھ رہے ہیں. صرف ایک ہی سوال کا جواب دیا. صرف یہ ایک سوال کا جواب یہ بتا دے گا کہ ہم اس معاملے میں کتنے حساس ہیں. مولانا علی میاں جیسی شخصیت نے، جو کوئی شعلہ بیان مقرر نہیں تھے محض، کوئی سطحی خطیب نہیں تھے، کوئی پرجوش قسم کے بولنے والے نہیں تھے، ایک ایسا مفکر ملت جس کا پورے عالم اسلام میں لوہا مانا جاتا تھا، جو نہایت سنجیدہ، نہایت ذی علم، نہایت باشعور و نباس، اس شخصیت نے اعلان کیا کہ ہم اس معاملے میں اتنے حساس ہیں اور ہم یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے. لیکن میں اب یہ صرف ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان، کتنے فیصد مسلمان بچے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں. میں نہ سرکاری اداروں کی بات کر رہا ہوں، نہ پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں، نہ چھوٹے اداروں کی، نہ بڑے اداروں کی، نہ کم فیس والوں کی، نہ زیادہ فیس والوں کی. تو صحیح فیصد تو میں نہیں بتا سکتا احتیاطاً، اور جو اندازہ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہو، اور غلط ہو تو آئندہ مجھے کوئی بتا دے تو پھر تردید بھی کروں گا انشاءاللہ. مگر میرا احساس یہ ہے کہ 90% بچے پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کے 90% بچے پڑھ رہے ہیں. 90% بچے مسلمانوں کے پڑھ رہے ہیں، یہ میرا احساس ہے. کہاں ہے حساسیت ہماری؟ پھر اس کے بعد کیا دین رہ جائے گا، کیا ایمان رہ جائے گا؟ اس ملک میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار سے زیادہ کردار کی ضرورت ہے، اور اس کردار کی سب سے بڑی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اگر توحیدی کردار ہمارے اندر باقی نہیں رہا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے ہمارا. یہاں ہمارا کوئی دشمن بھی نہیں ہے. بات وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ اسے ایک معاملے میں کمپرومائز، مفاہمت، نرمی اختیار کر لیں، باقی آپ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، بس ایک بات میں آپ نرمی اختیار کر لیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. مگر فرمایا گیا کہ نہیں، آپ اعلان کر دیجئے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ اس میں کوئی کمپرومائز، کوئی مفاہمت، کوئی نرمی نہیں ہو سکتی ہے. تمہارا طریقہ تمہارے لیے، ہمارا طریقہ ہمارے لیے، تمہارا بدلہ تم کو ملے گا، ہمارا بدلہ ہم کو ملے گا، مگر اس میں لو اور دو والا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پیغمبر، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کو یہ وحی بھیجی گئی تھی کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمہارا سارا عمل اکارت ہو جائے گا اور تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. جن اداروں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور جہاں یہ مشرکانہ نہ صرف ایک ہی گیت نہیں پڑھایا جا رہا ہے اور بھی کئی ایک مشرکانہ کام کرائے جا رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے پاس یہ کہنے کے موقف میں ہیں کہ ہم اس اضطرار میں تھے، مجبور تھے؟ ہم نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا، میں نہیں سمجھتا ایسا بالکل کہ ہم مضطر تھے، مجبور تھے، ہمارے اوپر جبرن مسلط کر دیا گیا تھا. نہیں، ایسا بھی نہیں. کیونکہ جن اداروں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان میں ہم خود اپنے اختیار سے اپنی محنت کی موٹی رقم دے کر داخل کر رہے ہیں.
ان اداروں میں ہمارے بچے 90% ہیں، بلکہ بعض، میں تو دور نہیں، میں خود ہمارے محلے میں بھی ایسے بول سکتا ہوں کہ ایسے اسکول ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے بچے 90% نہیں بلکہ 98% ہوں گے، ہو سکتا ہے 2% دوسروں کے بچے ہوں، مگر مسلمان سرپرستوں کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ مینجمنٹ سے جا کے بات کریں کہ ہمارے بچوں سے یہ کام مت کراؤ، یہ اتنی ہمت بھی مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ تو جلوس کی ہمت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی ہڑتال کی ہمت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا کردار نہیں ہے، آپ کردار میں کمزور ہیں۔ 98% بچے آپ کے ہیں، لیکن آپ مینجمنٹ سے جا کے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے بزدل ہیں آپ، اتنے کردار کے کمزور ہیں آپ صرف اس لیے کہ ہمارے بچے کو ایک ایسی نوکری مل جائے کہ اچھی تنخواہ ملے، آپ ایمان کا سودا آپ اپنی جیب سے موٹی رقم دے کے کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے کہ ہم مجبور تھے؟ کہاں ہے مجبوری؟ مجبوری نہیں۔ جو بول رہا ہوں پوری ذمہ داری اس کے احساس سے بول رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے غلو مبالغہ نہ کروں۔ میرے دوستوں، ہمارے لیے اصل مسئلہ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کردار ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا، ہم کسی طرح سے یہ لڑائی نہیں جیت سکتے۔ یہ لڑائی، یہ ہتھیار کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کردار کی لڑائی ہے۔ آپ کا ایمانی کردار، آپ کا عقیدے کا کردار، آپ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کی پامردی، یہ دیکھی جائے گی۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہیں تو ہتھیار کا کیا ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور اگر یہ کردار ہی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ہم حالات کو سمجھیں، اور بہت کچھ ہمارے اختیار میں ہم نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے جب وہ نہیں کر رہے ہیں ہم، تو پھر آگے اللہ کی مدد آنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچا پکا مسلمان بنائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی شرک سے، کفر سے، الحاد سے، بے دینی سے اللہ تعالی ہماری، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، نسلوں کی اور پوری انسانیت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرمائے، شر اور فساد سے اور شر فساد پھیلانے والوں سے ہمارے ملک کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔